حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوسف علیہ السلام کا خواب. تفسیر معالم التنزیل اور مواہب لدنیہ وغیرہ میں مرقوم ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 10-12 سال کی ہو گئی، ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شہسوار ان سے کہتا ہے کہ یوسف اٹھ اور اپنا عصا زمین پر نصب کر. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر نصب کر دیا. پھر یوسف کے تمام بھائیوں نے اپنے اپنے عصا یوسفی کے چاروں طرف نصب کر دیے. پھر یکایک پیارے یوسف کا عصا ایک سرسبز و شاداب اور نہایت میوے دار درخت بن گیا اور رنگ برنگ کے میوے اس میں سے جھڑنے لگے، اور اس درخت میں سے نور کا ایک چمکار ایسا پیدا ہوا جس سے تمام عالم منور ہو گیا. اور اس روشنی میں چن کر یوسف کے بھائیوں نے میوے کھانے شروع کیے. پھر جب وہ خوب اچھی طرح میوے کھا چکے تو سب نے مل کر یوسف علیہ السلام کا بے حد شکریہ ادا کیا اور بہت تعریف و توصیف بیان کی. دوسرا خواب. پیارے یوسف نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ میں اور میرے تمام بھائی کسی میدان میں یا جنگل میں ہیں اور لکڑیاں چن رہے ہیں. چنانچہ لکڑیاں چن کر سب نے ایک طرف انبار لگایا اور میں نے بھی چن کر لکڑیاں جمع کی ہیں، مگر ان کی لکڑیاں کالی ہیں اور میری لکڑیاں سفید ہیں. پھر میں نے دیکھا کہ ان کی سیاہ لکڑیوں نے میری سفید لکڑیوں کو سجدہ کیا. اور پھر اسی وقت بزرگ صورت تو بلند قامت ایک شخص ظاہر ہوا جس کے ہاتھ میں ایک بڑی ترازو ہے، اور اس نے میرے تمام بھائیوں کی لکڑیاں ایک پلڑے میں رکھیں اور میری لکڑیاں دوسرے پلڑے میں رکھیں، اور ترازو کو اٹھایا تو میرا پلڑا بھاری ہوا اور میرے بھائیوں کا پلڑا ہلکا ہوا، جسے دیکھ کر میرے تمام بھائیوں نے میری اور میری لکڑیوں کی تعریف خوبی بیان کی. تیسرا خواب. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اے والد بزرگوار، میں نے 11 ستارے اور چاند اور سورج کو دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. چنانچہ تاریخ روضۃ الصفا و مواہب لدنیہ میں اس خواب و عجیب و غریب کے متعلق لکھا ہے کہ ایک رات جو جمعہ کی رات تھی، پیارے یوسف علیہ السلام اپنے ناز بردار باپ کی گود میں سو رہے تھے کہ سوتے سوتے یکایک چونک اٹھے اور نہایت سراسیمہ ہو کر بیٹھ گئے. یہ حالت زار دیکھ کر باپ بے چین ہو کر کہتے ہیں، کیا ہوا تجھ کو میرے نور نظر، کیوں کلیجہ کانپتا ہے اس قدر، کیا ہوا اے راحت جانے بدر، کیا ہوا ہے رشک صد شمس و قمر، خیر ہے اے یوسف نازک بدن، خواب میں دیکھا ہے کیا رنج و محن، تجھ کو اللہ کی اما اے میری جان، حال اپنا جلد کر مجھ سے بیاں، اے قرار جان اور دل کے سکون، تیرے بے چینی سے میں بے چین ہوں، کچھ تو کہہ کیا تو نے دیکھا اے پسر، خواب کیا کوئی تجھے آیا نظر، کر بیاں تو مجھ سے بے خوف و خطر، ڈر نہیں فرزند اندیشہ نہ کر. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے والد بزرگوار، مجھے خواب بہت نظر آتے ہیں جن سے میں ہر وقت خوف و زدہ اور غمگین رہتا ہوں.
اس سے پہلے میں نے چند خواب دیکھے جس سے خائف ضرور ہوا، مگر اس وقت ایسا خوفناک خواب میں نے دیکھا جس سے میرا کلیجہ لرز گیا اور ڈر کے مارے میری آنکھ کھل گئی۔ اے والد بزرگوار، وہ خواب میں جو میں نے ابھی آپ کی گود میں سوتے ہوئے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ گویا میں ایسے عظیم الشان پہاڑ پر بیٹھا ہوں جس کے چاروں طرف نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ پہاڑ نہایت میوہ دار اور سرسبز و شاداب ہے، اور کوئی شخص سارے جہاں کے خزانوں کی کنجیاں مجھے دے رہا ہے، اور اوپر نگاہ کرتا ہوں تو آسمان کے دروازے بھی کھلے نظر آتے ہیں، اور پھر یکایک آسمان کے 11 ستارے اور چاند سورج ان پہاڑوں پر آن اترے ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، جس سے میرا دل دہل گیا اور میں سوتے سوتے اٹھ بیٹھا اور میری آنکھ کھل گئی۔ بس اے والد بزرگوار، کچھ تسلی و تشفیع دیجئے، درد کا کچھ میرے درما کیجئے، دل ہلا جاتا ہے خوابوں سے میرا، اے پدر میرے مجھے یہ کیا ہوا؟ کچھ تو میرے قلب کو تسکین دو، باپ بھی تم ہی ہو، ماں بھی تم ہی ہو گئے یعقوب کے آنسو روا، صدمہ یوسف کی وہاں طاقت کہاں، گود میں جلدی سے یوسف کو لیا اور لیا اپنے کلیجے سے لگا، اور پھر چمکار کر تسکین دی اور تسلی پیار سے بھی ان کی، اور فرمایا کہ اے نور نظر، یہ مبارک خواب ہے، اس سے نہ ڈر، سلطنت تجھ کو ملے گی بالیقین، ایک جہاں ہوگا تیرا زیر نگی، اور پیمبر ہوگا تو اے نور عین، وحی تجھ پر آئے گی اے دل کے چین، میں حقیقی باپ اور سوتیلی ماں، اور سارے بھائی تیرے بے گماں، سب کے سب ہوں گے تیرے طاعت و شعار، تجھ کو عظمت دے گا وہ پروردگار۔